الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اپنے رسول کو پیدا کیا ہے ان کی جانوں میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ہمارا پیغمبر ان کو ہمارا قرآن، ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کے ذریعے سے ان کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو باقاعدہ کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت بھی سکھائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین، اور اس سے پہلے یہ تمام لوگ صریحاً گمراہی میں تھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا ترفعونی فوق حقی. فرمایا مجھے میرے حق سے زیادہ رفعت اور بلندی نہ دینا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بے شک اللہ تعالیٰ نے اتخذنی عبدا قبل ان اتخذنی رسولا، مجھے اپنا رسول بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور پھر رسول بنایا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. فرمایا تم ایسی بات نہ کرنا جس طرح کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کی. انما انا عبد اللہ ورسولہ،
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، دیکھو مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ آمین کہہ دے۔ یا الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ دعا ہے دل کی، ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ دعا ہے دل کی، دین احمد رہے عزت قرآن رہے۔ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی، سامعین و سامعات کی طرف سے بھی، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی، اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد انگنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے نزدیک ہمارے اسلامی سال کے 2 مہینے
بہت ہی مبارک اور مقدس مہینے ہیں۔ ایک وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ بات ذرا بڑے پیار اور محبت سے ذہن میں رکھیں۔ یہ مہینہ کیوں مبارک ہے کہ اس مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش بندوں کی ہوتی ہے یا خدا کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے عقائد اور نظریات صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہوں گا کہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے چوتھے سپارے کی سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے پیدا کیا ہے اپنے رسول کو تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، رسولا من انفسہم۔ یہ پڑھ لیں سارے حضرات پڑھ لیں ایک دو دفعہ، رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم۔ ہم نے رسول بھیجا ہے تمہاری نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے بدنوں میں سے۔ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی خدا کے ہاں مشکل تھا؟ وہ سیدھا کہہ دیتا میں نے اپنے آپ میں سے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے نہیں، میں نے انسانوں میں سے بھیجا ہے، اور بنایا ان کو انسان ہے، مگر ہیں وہ عظیم الشان۔ پیغمبر انسان ہے مگر بہت ہی عظیم الشان ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ سر بڑے اہتمام سے ہلاتے ہیں۔ زبان ہلانے کے لیے پتہ نہیں آپ کو کس نے منع کیا ہے، اللہ آپ کو زبان ہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر ہلانے کا کسی نے کہا ہی نہیں، لیکن وہ پورے اہتمام سے ہلاتے ہیں، اور جس کا ہر دفعہ کہا جاتا ہے وہ نہیں ہلاتے۔ یہ سارا معاملہ ہمارا اسی طرح ہے، جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے والے ہیں وہ پورے اہتمام سے کرتے ہیں۔ بہرحال آج یکم ربیع الاول ہے، یکم ربیع الاول، یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ بھی افضل ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنے پیغمبر پر دستور حیات، دستور زندگی، آئین انسانیت قرآن پاک کو نازل کیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی افضل ہے۔ میرے خیال میں ان دو مہینوں کا مقابلہ اور کوئی مہینہ نہیں کرتا۔ یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے اس کی بھی بہت فضیلت ہے،
مگر یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ایک میں قرآن نازل ہوا ہے اور ایک میں صاحب قرآن دنیا میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ دونوں مہینے اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے نصیبوں میں فرماتا ہے۔ حضور کی پیدائش تو ہم یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنی بھی چاہیے، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی جو ہے وہ عزت اور عظمت، اس کے لحاظ سے جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں پوری امت کے ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اونچی بولے، محبت کا تقاضا ہے۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، اور تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن یہ پکی بات ہے لوہے توڑ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ذرا بات سمجھ لیں، اس میں کوئی اختلاف، پیدائش میں اختلاف ہے، پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، تھوڑا سا اختلاف نہیں ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مگر جو سب سے پکی بات ہے، لوہے توڑ بات ہے، اور حساب لگا کر بھی 14 صدیاں پیچھے دنوں کا جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ثابت ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک اور مقدس واقعہ 9 ربیع الاول کو پیر کے دن پیش آیا ہے۔ کس دن؟ اونچی بولے، تاریخ کون سی تھی؟ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول۔ اب یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ پہلے تو 12 وفات ہی مناتے تھے، 12 وفات۔ آج سے چند سال پہلے ہم نے خود دیکھا 12 وفات کا چندہ دیں گے، 12 وفات۔ لیکن جب علماء حق نے اس کی ان کو توجہ دلائی یا مذمت کی یا تردید کی کہ بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے اور تم خوشیاں مناتے ہو، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی سمجھداری سے ہوشیاری سے یہ مسئلہ حل کیا۔ انہوں نے کہا جی عید میلاد ہے وہ وفات کا دن، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اس دن حضور کی وفات ہوئی ہے، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا عید میلاد، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہا کہ عید میلاد النبی، پھر کہا کہ جشن عید میلاد النبی، پھر جناب پورے ملک میں سارے جلسے جلوس اور یہ وہ شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ مولوی عنایت قادری اسی لاہور میں رہتا تھا، اور یہ دلی دروازے میں ابھی بھی اس کی تختی لگی ہوئی ہے چوک میں کہ وہ بانی مبانی ہے اس عید میلاد کے جلوس کا۔ تو ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے، میں نے کئی دفعہ پوچھا اس سے کہ بھائی تم یہ بتاؤ یہ رسول اللہ نے خود منایا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے۔ مگر میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، یہ ہماری پوری قوم کا مزاج ہے، ایک دو کا نہیں، صرف ایک مکتب فکر کا نہیں یا صرف دوسرے مکتب فکر کا نہیں، ہم سب کا یہی مزاج ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ میں واضح کہتا ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب میں افراط و تفریط ہے، اور یہ ہمارے ہاں کئی برسوں سے چل رہا ہے۔
ہم مناتے ہیں مگر اپناتے، مجھے بولو، عید میلاد مناتے ہیں مگر رسول اللہ کے ارشادات کو اپناتے نہیں ہیں۔ پورے کا پورا زور ہے منانے پر، منانے پر پورا زور ہے، اپنانے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ محبت پر پورا زور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا محبت نہیں ہونی چاہیے، محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، مگر مجھے بتائیں کہ اطاعت کے بغیر محبت کامل ہو جاتی ہے؟ اونچی بولیں، کچھ بات سوچ کر بتائیں، اگر میں غلط کہوں تو مجھے کہیں مولانا صاحب آپ غلط کہتے ہیں۔ محبت تو ضروری ہے، مگر اطاعت کے بغیر محبت کسی کام کی ہے؟ فرما برداری کے بغیر محبت کسی کام کی ہے؟ اور حضور کی مبارک اور مطہر اور طیب اور طاہر زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کے بغیر اور اس کے مطابق چلنے کے بغیر محبت کسی کام کی ہے؟ محبت رسول اللہ کی، مرضیاں اپنی اپنی، سارے کہو سبحان اللہ۔ کیا شان ہے عشق رسول کی، کیا ادائیں ہیں آپ کی، قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ محبت رسول کی، طریقے اپنے اپنے، محبت رسول کی، مسلک اپنے اپنے، محبت رسول کی، فرقے اپنے اپنے۔ سارے کہو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جی، عدل اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو پیروی بھی اس کی کرو، جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اطاعت اور فرما برداری بھی اس کی کرو، جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو راستہ بھی اسی کا اپناؤ، جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اسی کے مسلک کو اختیار کرو اور اسی کی ہدایات پر عمل کرو۔ کہنے والے نے کہا ہے عشق تسلیم و رضا کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق تسلیم و رضا کے سوا کچھ بھی نہیں، جس ادا سے وہ خوش نہ ہو وہ ادا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خدا کو اور اپنے رسول کو خوش کرنے والے وہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن کا عرش والے خدا نے حکم دیا ہے اور جن کا مدینے والے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، اور جن کا حکم حضور نے نہیں دیا اور ساری زندگی میں کیے بھی نہیں، ان کے بعد اس کائنات میں اللہ کے رسول کے سب سے بڑے حقیقی اور عظیم عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے بھی وہ کام نہیں کیے، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی وہ کام نہیں کیے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے بھی وہ کام نہیں کیے، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے بھی وہ کام نہیں کیے، 1,44,000 صحابہ نے بھی وہ کام نہیں کیے، تابعین نے بھی وہ کام، تبع تابعین نے بھی وہ کام نہیں کیے، چاروں اماموں میں سے کسی امام نے بھی وہ کام نہیں کیے، جن کو آج تم دھوم دھڑلے سے ہمارے حکومت بھی، ہماری عوام بھی، ہمارے سیاستدان بھی، وزیر اعظم بھی، صدر مملکت بھی، سارے کے سارے سرکاری بھی غیر سرکاری بھی بڑے اہتمام سے وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے، اونچی بولو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو کام ان کو کرنے چاہیے جو رسول اللہ نے کیے، جو ابو بکر صدیق اکبر نے کیے،
جو عمر فاروق اعظم نے کیے، جو عثمان غنی نے کیے، سارے کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور جو علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیے وہ کام یہ کرتے ہیں۔ مجھے بولو پشانو کے بندے فوج تو نہیں لگی آ رہی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کام جو ان حکمرانوں نے، ہمارے نبی نے جو کام کیے تھے وہ کام یہ کرتے ہیں؟ اونچی بول کر بتاؤ، اونچی بول کر بتاؤ۔ جو کرنے والے کام ہیں یہ کام وہ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے ان کو پورے دھوم دھڑلے سے کرتے ہیں، اور عوام الناس کا پیسہ اور روپیہ اور سرمایہ بے دریغ ان پر لٹاتے ہیں، قومی خزانہ لٹا دیتے ہیں، اور ان کاموں کے لیے یہ دن رات حاضر ہیں۔ دعا کرو میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور پیار کے کچھ طریقے ہیں کہ جو ثابت ہیں صحابہ کرام سے، سارے کہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ایک صحابی میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم لوگ پیر کے دن کا روزہ رکھ لیا کریں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ پیر کے دن کا ہم لوگ روزہ رکھ لیا کریں۔ حضور نے فرمایا ہاں پیر کے دن کا روزہ رکھ لیا کرو، اس شکرانے کی نیت سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہ روزہ کوئی رکھتا ہے؟ بولو۔ اہل حدیث بھی نہیں رکھتے، مجھے تو پتہ ہے نا، یہاں کے اہل حدیث بھی نہیں رکھتے، مگر عرب ممالک میں پیر کے دن آپ مغرب کی نماز جہاں بھی پڑھیں گے وہاں آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو روزہ افطار کر رہے ہوں۔ سعودی عرب میں، حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، عرب کی باقی مساجد میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ پیر کے دن کا بہت زیادہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اسی نیت سے، اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے، ہمیں بھی رکھنا۔ اونچی بولو۔ صرف ربیع الاول میں نہیں، سارا سال حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ جماعت اسلامی والے، یہ تبلیغی جماعت والے جو ان بدعات اور خرافات میں نہیں پڑتے اور دکھلاوا، ریاکاری اور فضول خرچی ان کاموں میں یہ نہیں جاتے، اگر وہ پیر کے دن کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیں تو اس کی برکت سے یہ تمام کے تمام بدعات اور خرافات میں ختم ہو جائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ بھی کچھ عمل کریں۔ بعض تو بڑے کرتے ہیں، تقریریں بڑی ہوتی ہیں، مگر خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہمارے تمام لوگوں کو، جتنے بھی اہل توحید ہیں، اہل اسلام ہیں، بریلوی بھی جو ہمارے بھائی ہیں جن کی سوچ اور فکر صحیح ہے، اللہ سب کو حضور کی یاد میں، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں، آپ کو ہمارے نبی بنانے کے شکرانے کے طور پر اور حضور کو ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجنے کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور نفلی روزہ رکھنے کی توفیق بخشے۔ اور ایک میں یہ بھی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔
حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ آئے تھے حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے، حضور کو جان سے مار دینے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، ہر وقت اسی کام میں مصروف رہتے تھے۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے عزائم بد رکھتے ہیں اور ان کی نیتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں۔ اب حضور نے صحابہ کو نہیں کہا، حضور نے صحابہ کو نہیں کہا، اپنے طور پر انہوں نے یہ مظاہرہ کیا تاکہ ان مکے والوں کو پتہ چل جائے کہ بھی ہمیں رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، اور یہ کسی قیمت ہماری موجودگی میں رسول اللہ کی جان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب کفار آئے ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرمانے لگے تو صحابہ ارد گرد ہو گئے، سارے کہو سبحان اللہ، ارد گرد ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اب حضور اکرم ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی کا قطرہ ایک بھی نیچے نہیں وہ گرنے دیتے، پکڑ پکڑ کر پانی کچھ منہ کو مل رہے ہیں، کچھ بدن پر مل رہے ہیں، کچھ کپڑوں پر مل رہے ہیں۔ کفار نے دیکھا کہ پورا وضو کیا ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ نے، اور ان لوگوں نے پانی کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیا۔ تو انہوں نے ان کو جو میسج دینا تھا صحابہ نے، وہ میسج سمجھ گئے، وہ میسج، وہ پیغام سمجھ گئے کہ یہ اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تو اپنے نبی کے خون کا قطرہ کس طرح زمین پر گرنے دیں گے۔ میسج پہنچ گیا مکے والے کو۔ انہوں نے عروہ بن ثقفی نے جا کر ان کو بتایا کہ میں نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، اور بادشاہوں کے جو ہے محافظوں کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات میں وہ محبت اور وہ پیار کہیں نہیں دیکھا جو صحابہ محمد سے کرتے۔ اور انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو تم کبھی بھی محمد الرسول اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے۔ اب وہ تو چلے گئے، جو مذاکرات ہونے تھے، جو باتیں ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اب میرے اور آپ کے پیر و مرشد سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کیا، سارے آ گئے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا من سرہ، تمہیں اس کام پر، یہ کام کرنے پر اور یہ فعل کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ مقصد پوچھا کہ کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان یحب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ہم نے یہ کام کیا ہے اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر حضور آج کے کوئی پیر و مرشد ہوتے یا مولانا صاحب ہوتے کہ جو لوگوں کو اپنی محبت اور پیار جو ہے وہ اس طرح کروانا چاہتے کہ دنیا میں مثال بن جائے، تو حضور کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم اسی طرح کیا کرو۔ حضور نے یہ ان کو کہا، بھئی میری طرف توجہ رکھیں، حضور نے ان کو یہ کہا نہیں ہے کہ بھی یہی کام کیا کرو، بلکہ کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا او یحبہ اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو میں تمہیں جو کام بتلا رہا ہوں وہ کام کرنا۔ حضور نے کیا کام بتلایا؟ ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، کہہ دو کچھ نہیں جانتا تو فرمایا او یحبہ اللہ
ورسولہ، دیکھو اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تم یہ کام کرنا، فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرنا دنیا جہان میں تو سچی بات کرنا، جھوٹ ہمیشہ سچ بولنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ، یہ نہیں کہا ہمیشہ یہی کام کرتے رہنا، یہی جو ہے جو آپ نے آج کیا ہے، نہیں، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کا ثبوت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل کیا ہے۔ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا 3 کام ہے، فرمایا فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو سچ بولنا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، عہد کرو، عہد کر لو کہ زندگی میں سچ بولیں گے، چاہے ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو، ہمارے خلاف جائے یا ہمارے حق میں جائے، ہم کسی کے لیے بھی جھوٹ سچ بولیں گے۔ یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے ہیں یہ سارے کام جائز ہے، یہ کرو، اس پر پیسے خرچ کرو، میں خدا کا واسطہ ان کو دے کر کہتا ہوں کہ مولویوں، منبر رسول پر کھڑے ہو کر حضور کے جانشین بن کر خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلاؤ، بدعت اور خرافات کی طرف نہ بلاؤ۔ میرا یہ مطالبہ جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ آپ حضرات کا بھی حق ہے کہ نہیں ان سے یہ مطالبہ کریں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جتنے کوئی لگ گیا مولوی صاحب ٹھیک لگ گیا، سانو کی لگ گئے؟ اگر رسول اللہ یہ ذہن بناتے جتنے کوئی لگ گیا ٹھیک لگ گیا تو پھر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہی نہ۔ ہم کوئی ذمہ داری کسی اچھے کام کی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے اور ہم ساری دنیا کو فتح کر لیں، پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ خود ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حقیقت پسند بننے کی توفیق بخشے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ سارے سرکاری اور درباری اور پیر اور بڑے بڑے صاحبزادگان مجھے بتائیں کہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ خالصتاً اللہ کی توحید اور رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی موجودگی میں لوگوں کو اور راستوں پر چلا رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو قوم کا خزانہ، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی اور لوگوں کے غریبوں کا جسم نچوڑ کر ٹیکس جمع کرنے والے عیاشیوں فحاشیوں پر اور ارلوں ترلوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہائے میرے اللہ! اور ظلم اس سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی ظلم ایمانداری کسی سے بتاؤ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی محبت کے نام پر کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کے عشق کے نام پر کر رہے ہیں، جو حضور نے بتایا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو نہیں بتایا، جو اپنے آپ کام ایجاد کیے ہیں وہ رسول اللہ کا نام لے کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی امانت میں خیانت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اب آ جائیں تیسری بات، حضور نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ ہمسائے کے ساتھ
یہ وہ کام ہے جو آج ہم مسلمان سارے کے سارے یہ 3 کام ہی پورے اہتمام سے کرنے شروع کر دیں. ہمیشہ سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، نہ مالی طور پر، نہ مذہبی طور پر، نہ سیاسی طور پر امانت میں خیانت نہ کریں، اور اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ان کے دکھوں میں شریک ہوں اور ان کی تکلیفوں کو رفع کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر ہم آج مسلمان پورے اہتمام کے ساتھ آج یہ 3 کام کرنے شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے. بھائی جی یہ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں ذرا، مہربانی ہے آپ کی. تو یہ مجھے بتائیں کوئی یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ یہاں لیکن یہ ہے کہ جی حضور کی یاد منانی ہے جی، اور منانی ہے مگر حضور کی تعلیم اپنانی نہیں ہے. اچھا ایک بات پیار سے بتائیں، اب اللہ نے اپنے قرآن میں حضور کی پیدائش کا بھی ذکر کیا، سارے کہو سبحان اللہ. اور جس طرح نزول قرآن اس کائنات کا بڑا مقدس، بڑا عظیم الشان اور بہت ہی عالی شان واقعہ ہے، اسی طرح سرور کائنات کی تشریف آوری بھی دنیا کا بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے اور بہت ہی بڑی انسانیت کے لیے خوش خبری ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے کیا، کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. گویا رسول اللہ کا کو ہمارا نبی بنانا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کے شکر میں کہو الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہو الحمدللہ. کہنے والوں نے کہا ہے غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. حقیقت کی خبر دیتا بشیر آیا، نذیر آیا، اور شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانہ کو کہ ختم المرسلین آیا، امام الانبیاء آیا، رحمت للعالمین آیا. حضور آئے ہیں مگر کیا لے کر آئے ہیں؟ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. دوڑے لے کر آئے ہیں؟ اونچی بولو، کھل کر بات کرو. حضور دوڑے لے کر آئے ہیں، حضور شعر و شاعری لے کر آئے ہیں، حضور نعتیں لے کر آئے ہیں، حضور شاعروں کا کلام لے کر آئے ہیں. حضور یہ چیزیں لے کر نہیں آئے ہیں، حضور اللہ کا قرآن لے کر آئے ہیں. مجھے بتاؤ اگر اور کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ حضور فلانی چیز لے کر آئے ہیں. اور شعر و شاعری اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا. اچھے شعر جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ جائز ہے. جو شعر و شاعری قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو، جو نعتیں شرک پیدا کر رہی ہوں، اور جو نعتیں اللہ کی توحید سے ٹکرا رہی ہوں، قرآن پاک کی آیات سے واضح طور پر متصادم ہوں، وہ نعتیں نہیں ہیں، وہ کفر ہے. وہ کفر ہے، کفر کا راستہ ہے، کفر کی تبلیغ ہے. یاد رکھو اللہ نے کیا فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ سورہ شعراء، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
یہ شاعر لوگ جو ہے ان کا کیا ہے، یہ گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا۔ جس شاعر کی پٹاری کو آپ پھرولیں گے اس میں سے سب کچھ نکل آئے گا، ادھر کی بات بھی نکل آئے گی ادھر کی بات بھی نکل آئے گی۔ اس لیے سورہ پاک سورہ یاسین، سارے کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سورہ یاسین تو یاد ہے نا، یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے رسول، اے میرے لاڈلے اور سونے پیغمبر، آپ سن لیں ذرا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا اللہ نے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شعر سکھائی نہیں، ہم نے آپ کو شعر سکھائی نہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ اور مولویوں کو قرآن آتا ہی نہیں، ان کو شعر ہی آتے ہیں، قرآن قصے کہانیاں آتے ہیں، قرآن نہیں آتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر سکھائے نہیں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، میرے محبوب ہم نے آپ کو اپنا ذکر، اپنا قرآن سکھایا ہے۔ اور اللہ نے حضور کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو وہاں کیا کہا کہ ان کو نعتیں پڑھ کر سناؤ، یا ان سے نعتیں سنو، یا ان کو شعر و شکاری اس کی تعلیم دو؟ نہیں، میں نے خطبے میں آپ کو آیت بھی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے رسول کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اس میں حضور کے پیدائش کا مقصد بھی، آپ کی نبوت و رسالت کا مقصد بھی، آپ کی ڈیوٹی بھی، آپ کی ذمہ داری بھی اور آپ کا مشن بھی بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا آپ کا مشن کیا ہے، کس لیے بھیجا ہے آپ کو، کیا مقصد ہے آپ کو بھیجنے کا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر آپ ان لوگوں کے دلوں کو اندھیروں سے اور تاریکیوں سے اور کفر اور شرک کے غلاظتوں سے اور ضلالتوں سے پاک فرما دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کرتے جائے، قرآن خوانی کرتے جائے، نہیں 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 نہیں، دھیان سے سنو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، باقاعدہ ان کو قرآن پاک کے علوم کی تعلیم بھی دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حدیث بھی سکھائیں، قرآن بھی سکھائیں اور حدیث بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حضور کی یاد مناتے ہیں، کملی والے کی زندگی کا جو مشن ہے اس کو ہم سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری بات کہتا ہوں، آج مجھے ایک دوست نے خاص طور پر کہا کہ جناب یہ ضرور سمجھائیں کہ شرک کیا ہے، شرک۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پیار سے، ذرا پیار سے، محبت سے، میں کوئی گالیاں نہیں دیتا، نہ کفر کے فتوے لگاتا ہوں، عدل و انصاف سے بات کریں، حضور توحید سکھانے کے لیے آئے تھے یا شرک سکھانے کے لیے آئے تھے؟ ساری عمر کملی والے نے پتھر کھا کھا کر، زخمی ہو کر، ساری دنیا جہان کی مخالفتیں لے کر اللہ کی توحید سکھائی یا لوگوں کو شرک سکھایا؟ مجھے بتائیں، حضور کے ساتھ جو کفار کی دشمنیاں تھیں وہ شرک کی
مسمت اور تردید کی وجہ سے تھی یا اور کسی وجہ سے تھی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی ہماری حکومت بھی، میں واضح طور پر کہتا ہوں، مجھ پر کوئی مقدمہ درج کر لے، پرچہ کر لے، جو مرضی میرے خلاف اقدام کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن میں کلمہ حق کہتا رہا ہوں، کہتا رہوں گا، اور کبھی کسی صورت کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ہماری حکومت توحید نہیں پھیلا رہی بلکہ شرک کی سرپرستی کر رہی ہے، شرک کی۔ ان کو بھوک سے افلاس سے مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے۔ ابھی 3-4 دن پہلے اربوں روپے پنجاب کی حکومت نے مختص کیے ہیں مزاروں کی تزئین و آرائش کے لیے، مزاروں کی تزئین و آرائش کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زندوں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قبروں پر، مردوں کی قبروں پر پیسہ عوام کی کمائی کا پانی کی طرح لٹایا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کو شرک سمجھتے ہیں یا توحید سمجھتے ہیں۔ میرے حضور نے تو پکی قبر بنانے سے بھی منع فرمایا۔ میرے کملی والے کی اپنی قبر آج بھی کچی ہے، باہر جو گنبد بنایا گیا نور الدین سنگھی نے، وہ حفاظت کے لیے بنایا گیا کہ یہودی آپ کے جسد اثر کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے عشق رسول اور محبت رسول کو پیش نظر نہ رکھا، اور حضور کے گنبد خضرا سے بڑے بڑے گنبد اور دربار جو ہیں وہ آپ نے بنا لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جن پر تم گستاخ اور بے ادب ہونے کے الزامات لگاتے ہو، انہوں نے کملی والے کے گنبد خضرا کے مقابلے میں کوئی ایک گنبد بھی اپنے کسی بڑے سے بڑے آدمی کا بنایا نہیں ہے۔ ہم نے کوئی آستانہ نہیں بنایا، کوئی نہیں، کوئی پیر نہیں بنایا ہم نے۔ حضور کے آ جانے کے بعد اگر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے تو کسی پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہیں ذرا رضی اللہ تعالیٰ، اور اونچی آواز سے کہیں۔ یہ جابر وہی ہے، جابر، سارے کہو سبحان اللہ، وہی جابر ہیں جن کے بارے میں مولانا شمسام نے کہا روایت کرندہ ہے جابر سہارا، روایت کرندہ ہے اور جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سے تے کوئی ستارہ، اور چنو چودویں سے تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم اور چند مدھم دسایا، محمد دا چہرہ مینوں سونا نظر آیا۔ یہ وہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کے قریبی ترین صحابی، آپ کے عزیز ترین دوست۔ وہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، ہو سکتا ہے فرشتہ ہو، اس نے آ کر سوال کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، فرمایا یا رسول اللہ، حضور یہ بتائیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ 2 چیزیں کیا ہیں جو واجب کرنے والی ہے، یعنی وہ کام کرو تو ایک چیز واجب ہو جاتی ہے، دوسرا کام کرو تو دوسری چیز واجب ہو جاتی ہے، یعنی لازم ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، فرمایا جو شخص اس حالت میں اس کی موت آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنایا ہو، فرمایا دخل الجنہ، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا شرک نہ کیا ہو، جنت اس پر واجب ہو جائے گی، اور فرمایا وَمَن مَّاتَ
युशरिक बिल्लाहि दखल अन्नार, और जो शख्स ने अपनी जिंदगी में शिरक किया होगा जहन्नम उस पर वाजिब हो जाए। ये शिरक कितनी बड़ी गंदगी और गलाजत है। आज मोहब्बत रसूल का के तकाजे जो हैं उनका कोई ख्याल नहीं है, मगर किसी अल्लाह वाले ने कहा है, बड़ी खूबसूरत बात मैं ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं मोहब्बत पैरवी की एक कड़ी है, मोहब्बत पैरवी की एक कड़ी है, मोहब्बत में तो लाजिम पैरवी है। मोहब्बत एक सरमाया है दिल का, और मोहब्बत एक पैराया है दिल का, मगर तेरी मोहब्बत है अधूरी। मोहब्बत में तो इताअत है जरूरी, मोहब्बत में तो इताअत है जरूरी। अगर तू पैरवे मौला नहीं है, अगर तू पैरवे मौला नहीं है, तो तेरा दावा कभी सच्चा नहीं है। किया तौहीद को बदनाम तूने, किया तौहीद को बदनाम तूने, तराशे नत नए असनाम तूने, ये खुए बेज़मीरी बुत तराशी, दरे गैरुल्लाह पर ये तेरी सजदा पाशी, तेरी हक दुश्मनी बातिल नवाजी, फरंगी महकमों से चारा साजी। फरमाते हैं शुरूर वक्त में महसूर है तू, शुरूर वक्त में महसूर है तू, और मोहम्मद से बहुत ही दूर है तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं वलादत की खुशी है उसका हिस्सा। अब आ गया वलादत, ये वलादत का महीना है ना, वलादत की खुशी है उसका हिस्सा, जो अपना ले नबी का पाक उसवा, जो अपना ले नबी का पाक उसवा। रहे पैगंबर पे चलना सीख लो तुम, रहे पैगंबर पे चलना सीख लो तुम, उसी सांचे में ढलना सीख लो तुम, अदाएं सीख लो फख्रे बशर की, और नबी ने जिंदगी क्यों कर बसर की। मोहम्मद के तरीके जान लो तुम, वही जीने के सलीके जान लो तुम, अगर उनकी गदाई कर सकोगे जहां भर की रहनुमाई कर सकोगे। इसी को इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमें इधर आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।